جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم. خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں میاں منظور وٹو صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینٹرل پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں. ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے شاہ محمود قریشی صاحب. جی قریشی صاحب, آپ کا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, لیکن پہلے مجھے ایک بات بتائیے. جی کیا؟ آج تو ماشاءاللہ ایک اکاڑا مان نہیں تھا, آج تو دو اکاڑے ہو گئے. اب میرا اوکاڑا کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک وہ ہیں جن پر اوکاڑا بہت فخر کرتا ہے. اچھا, ایک اور اہم شخصیت بھی ہے اوکاڑا کی جس پر اوکاڑا فخر نہیں کرتا. وہ ظاہر ہے میں ہوں گا. یقیناً آپ ہی. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ بھی اوکاڑا کے ہیں اور یہ بھی اوکاڑا کے ہیں, آپ اتنے شریف آدمی کیسے ہیں؟ یہ اوکاڑا میں اور بھی بڑے لوگ ہیں. ہاں, اور بھی بڑے لوگ ہیں. اور ان میں کہوں گا کہ میاں ظفر جو ہے وہ آفتاب اقبال کے باپ جو ہیں وہ اوکاڑا کے بہت بڑے لوگ ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں, اور وہ بہت ڈیسنٹ اور ڈیسنٹ آدمی ہیں اس میں. تو یہ باتیں حقیقت سے کتنا قریب ہیں؟ یہ بھینس چوری سے شغف ہونا, کوئی کسی سے چھین لینا, کچھ موبائل ہمارا ڈسٹرکٹ بدنام ہے, بہت زیادہ خواہ بدنام کر دیا گیا ہے. یہ اس میں کوئی حقیقت بھی اب یہ آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں. اچھا جی, سیاسی گفتگو کریں گے. سر وہ میں ایسے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی بہت خوشی ہوئی میاں منظور وٹو صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں. جی. تو آج آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی. وہ کیا؟ میرے نہ تسی حجوج مجوج بٹھا سلیم البیلا ملک سے باہر ہیں, تو یہ ملک کے اندر ہو چکے ہیں سر. تو یہ بھی ان میں اور سلیم البیلا میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں. سر یہ زیادہ سڑیا لگ رہے ہیں. اچھا جی, ہم پہلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے, سیاسی گفتگو کا, پھر بیچ میں تھوڑے سے معاملات دیگر چلتے رہیں گے. میاں صاحب, آپ کا شکریہ تو خصوصی طور پہ میں ویسے بھی ادا کر چکا ہوں, آن دا ایئر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت محبت, بڑی مہربانی کی, آپ تشریف لائے, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی جب ٹائم ملے ہمارے شو میں ضرور تشریف لائیے گا, خاص طور پہ لائیو شو آن سنڈے جو ہے. یہ بتائیے کہ اثاثوں کی تفصیلات بتانا کیوں اس قدر ضروری ہے ایک سیاستدان کے لیے, ایک حکمران کے لیے؟ آج کل تو اسی کا بڑا شور ہے. عمران خان نے تو اور عمران خان صاحب تو ہر اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, نون لیگ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے, پیپلز پارٹی اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے. تو آفتاب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب چیف منسٹرشپ سے میں ہٹا, جی تو اور اس سے پہلے میں اسپیکر رہا 8 سال, 2.5 سال میں وزیر اعلیٰ رہا, ضلع کونسل کا چیئرمین میں رہا 2 دفعہ. تو اس کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ اب میں وزارت اعلیٰ سے ہٹاؤں تو مجھے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے. ٹھیک. چنانچہ میں نے اخبار میں اشتہار دے کے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے. جنگ میں 99 میں جنگ میں اشتہار آیا, خبریں میں آیا, نیوز میں آیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا میں بتا دوں بتا دیں آڈینس کو. یہ دلچسپ ہے کہ میں چونکہ موصوف کا میڈیا ایڈوائزر ہوا کرتا تھا جب آپ چیف منسٹر پنجاب تھے, تو چیف منسٹرشپ جب ختم ہوئی تو ہم ان کی خدمت تو کر رہے تھے, ساتھ ساتھ ان کے حکم پر حاضر ہو جایا کرتے تھے. تو ان کا کہنا تھا
کہ یہ ایک ایڈ ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں، ایک اشتہار دینا چاہ رہا ہوں اخبارات میں، تو آپ سب کی کیا رائے ہے؟ مجھے دینا چاہیے؟ تو سب نے بیک زبان یہی کہا تھا کہ جی آپ ضرور دیں یہ اشتہار کہ اپنے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے۔ میں ینگسٹ تھا، امیچور تھا ٹیم میں اس وقت، لیکن میں نے آواز دوسری بلند کی، میں نے کہا جی ہرگز مت دیجیے، یہ ٹائم نہیں ہے، یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ میں کہا جی آپ اندر ہو جائیں گے، آپ گرفتار ہو جائیں گے۔ اب میری بات کو درخور اعتنا نہیں موصوف نے جانا اور دیگر دوستوں نے بھی، انہوں نے اشتہار دے دیا، اور پھر کیا ہوا یہ پھر ان سے پوچھے۔ یعنی اس وقت سے آپ کی زبان کالی ہے؟ پہلی فرصت میں ہی شہباز شریف نے انہیں اندر کر دیا۔ تو اس میں دراصل دو چیزیں تھیں، ایک یہ تھا کہ میں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے کہ میرے اقتدار میں آنے سے پہلے میری فیملی کے یہ ایسٹس تھے، اور اب اقتدار سے ہٹنے کے بعد یہ ایسٹس ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے وہ ان کے اثاثوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اور میں نے اس میں یہ بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ میری فیملی کا پاکستان کے باہر کوئی ڈالر کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے اور کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو اور اس میں نے یہ ساتھ دیا کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، میں نے کہا کہ مہربانی کر کے آپ بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں۔ اشتہار میں میں نے دیا کہ آپ کے اقتدار سے پہلے کیا اثاثے تھے اور آج کیا اثاثے ہیں۔ قوم یہ مانگتی ہے میری طرح کہ آپ بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں۔ گرفتاری تو یہ بات ان کی درست ہے کہ وہ دوسری بات کی وجہ سے میری گرفتاری ہوئی۔ پہلی حد تک ٹھیک تھا، آپ ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں، ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں گرفتاری کی طلب ہو رہی تھی۔ اور بڑے میاں جی پتہ کیوں نہیں دس دے کہ نظر نہ لگ جائے؟ آپ کون ہیں جی؟ آپ میاں صاحب، آپ ان سے تعارف ہے، یہ ترجمان کے طور پہ تشریف فرما ہے، یہ نواز لیگ کی ترجمان ہے جی۔ کیا فرما رہی ہیں؟ میں کیوں کہہ رہی نا بڑے میاں جی نے اپنے اثاثے نہیں دسے، تے ایسے وجہ تو نہیں دسے، نظر بڑی لگ جاندی ہے انہاں نو۔ آپ نے سر ان کی باتوں کا مائنڈ نہیں کرنا، یہ صادق ہے، رکشا چلاتا ہے۔ اچھا جی، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ایک کالر، کال لیں، چیلنج لے لیں لاہور سے، پھر میاں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ اکرم صاحب فرام لاہور۔ جی اکرم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جناب جلدی سے چیلنج کیجیے۔ جی سر، میرا چیلنج ہے نذیر صاحب سے۔ جی جی۔ پلکوں کی حسین چھاؤں میں کیا دھوپ چھنی ہے، چہرے کی رنگت ہے کہ ہیرے کی کنی ہے۔ ہاں کیا ہے؟ بہت اچھی ایڈی اسپیڈ تھی کہ فون ہی نہیں تھی کرنا۔ اور اس سے یہ گانا ہم نے نہیں سنا، کم از کم میں نے نہیں سنا۔ کیوں جی، آپ نے سنا؟ نہیں بھیا، بالکل دور دور تک کوئی ہے جس نے سنا ہو ہاؤس میں کوئی؟ یہ آپ ہی بہ کے لکھے جی۔ جی اکرم صاحب سوری، آپ کا گانا یقیناً اچھا ہوگا، ہم نے سنا نہیں، ورنہ تو خیال آرائی کرتے اس کے اوپر کوئی اوپینین دیتے۔ چلو شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی میاں صاحب۔ اب آفتاب صاحب، آپ نے میری کتاب جو میں نے جیل میں لکھی، جیل میں جانے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے کتاب لکھی اور میں رائٹر بن گیا۔ ایک آدھ اور کتاب لکھنے کا ایک افسر صاحب بھی لکھنا چاہ رہے ہیں بھی اندر کروانے۔ تو وہ تو آپ نے پڑھی ہے جرم سیاست۔ اب اس میں جو ہے وہ ایڈیشن کی ہے میں نے، نیا ایڈیشن جو آیا ہے وہ میں لایا ہوں آپ کو دینے کے لیے۔ جی بڑی مہربانی۔ اور اس میں نے اب میں 5 سال فیڈرل منسٹر رہا ہوں۔ اب اس میں نے فائنلی فیڈرل منسٹر سے ہٹنے کے بعد 2012 میں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں کہ میرے وراثتی اثاثے یہ تھے۔ ایک کالم یہ کہ میری فیملی کے جو مجھے ملے وہ یہ میرے اثاثے تھے۔ 2012 تک اس میں یہ اضافہ ہوا اور 2012 تک یہ اس میں کمی ہوئی۔ 3 کالم ہے، 364 صفحہ اس میں، اس کو آپ دیکھیں گے۔ میں یقیناً دیکھوں گا اور میں انٹروڈیوس بھی کروں گا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اثاثے ڈکلیئر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اثاثوں میں کیا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں اضافہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تو آپ مجرم ہیں، آپ نے اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور اگر آپ کے اثاثے جو ہیں وہ وہی ہیں یا اس سے کم ہو گئے ہیں جو آپ کے اقتدار سے پہلے تھے یا آپ کی فیملی میں تھے، تو پھر آپ نے دیانتداری سے اپنا وقت گزارا ہے۔ اور کتاب کا ٹائٹل اگر کیمرے کے سامنے کر دیں تو کیمرے کو سہولت ہوگی۔ کتاب کا ٹائٹل جرم سیاست ہے اور اس میں 364 پیج پہ میں نے اپنے لیٹسٹ اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں۔
عمران خان صاحب جو کہتے ہیں اس میں میرا کالم بھی ہے, آپ کا کالم بھی ہے اس میں, اور اس میں بہت سے رائٹرز کے کالم ہیں اس کتاب میں. اس کا فارورڈ نوٹ جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے شہید نے لکھا تھا, اور ایک دوسرا فارورڈ نوٹ نواززادہ نصر اللہ خان نے لکھا تھا, اور ایک تیسرا مسلم لیگ نواز کے اس وقت کے پریزیڈنٹ راجہ ظفر الحق تھے, وہ ان سے میں نے لکھوایا تھا. ایک چھوٹا سا مشورہ ہے میرا, اس کے آخر میں بھی لکھ دیجیے میاں نواز شریف بھی اپنے ایسٹس ظاہر کریں. ہاں وہ تو پوری کتاب اسی کے بارے میں انڈرسٹوڈ ہے. اچھا میاں صاحب ایک چیز اسی حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ کائنڈلی رکھ دیجیے, اس کی رسل سے شور مچتا ہے, ڈسٹربنس ہوتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے میاں صاحب آپ نے بہت اثاثے بنائے ہوں بڑی مہارت سے, اور اپنے تجربے کی بنا پر سیاست سے حکومت سے جو تجربہ آپ کو ملا, آپ نے وہ اثاثے ڈکلیئر ہی نہ کیا. میں نے یہی اس میں دیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی میرے اثاثے ثابت ہو جائیں تو وہ ہر سرکار ضبط کر لیے جائے, مجھے کوئی اعتراض. وہ تو منیمم ہے سر, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو اربوں نہیں کھربوں بنا چکے ہیں, لیکن اگر ان کے حالات دیکھے جائیں, ان کے ایفیڈیوٹ دیکھے جائیں تو وہ غریب غربا ہیں بیچارے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سب ایسے نہیں ہیں جیسے میں نے ڈکلیئر کیے ہیں. ان کو کہو سیاستدانوں کو, کوئی مائیکل آل جو ہے وہ اس انداز سے ڈکلیئر کریں اپنے اثاثے, تو میں مان جاؤں گا کہ ٹھیک ہے, پھر انہوں نے دیانتداری کے ساتھ اپنے معاملات. جی آپ کے بہاف پہ میں میاں شہباز شریف صاحب, آپ کے ساتھ میاں منظور وٹو صاحب کی ایک بڑی دوستانہ سی ہاتھ جوڑی ہے, مہربانی کیجئے آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کیجئے. اپنے بڑے بھائی صاحب سے بھی گزارش کیجئے کہ وہ بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. عمران خان صاحب کی جملہ ڈیمانڈز میں سے کم از کم ایک تو پوری ہو جائے گی, اور عمران خان صاحب بھی اس طرح کرے جیسے میں نے کیے, کہ ان کے پبلک لائف میں آنے سے پہلے کیا ایسٹ تھے اور اب ان کے کیا ایسٹ ہیں. عمران خان کے ایسٹس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان؟ میں کچھ بھی نہیں کہتا, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈکلیئر کر دیں, جیسے میں نے کیے ویسے وہ بھی کر دیں, میاں صاحبان بھی کر دیں, عمران خان صاحب بھی کر دیں, سب کر دیں. اس میں تو کوئی امر مانے ہونا. آپ میری طرف دیکھے جا رہے ہیں بٹر, آپ آج پنجابی تقریر کرتے رہے گجرانوالہ میں, آپ نے میری کیوں نہیں اثاثے ڈکلیئر کرواتے اپنے باس کے؟ دیکھیے آپ نے میری ایک آج تقریر سنی ہو. ہاں جی. تو میں نے گجرانوالہ کو بڑا فوکس کیا, گجرانوالہ کے پہلوانوں کو بڑا ٹارگٹ کیا. مجھے ہمیشہ پہلوان اور کبڈی بڑے پسند. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے, اٹک سے کال لینی تھی, تو اس سے پہلے آپ نے مجھے کیوں مخاطب؟ میں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں میاں صاحب کی طرف نہیں آؤں گا, آپ ہی کی طرف آؤں گا. جی اٹک سے کالر ہیں ہمارے ساتھ, کرن فرام اٹک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نصیر بھائی کو چیلنج کیجئے پلیز کیجئے. جی جی. ساگر روئے لہر شور مچائے یار بیا کی لینا بھر آئے ساگر روئے. بہت خوب کرن, بہت ہی سریلی. آپ پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ غالباً چیلنج کیا تھا, میں نے اس وقت بھی کمپلیمنٹ کیا, تو آپ اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں آپ. جی نصیر بھائی. آواز ہے میڈم نور جہاں کی, فلم کا نام ہے کوئل, موسیقار سے خواجہ خورشید انور. ہاں جی, اور اٹک سے اٹک سے خواجہ صاحب, اٹک سے کہاں آگے؟ اٹک سے کرن تھی جو گا رہی تھی. ہاں جی, ہے نا جی. اچھا جی, آپ آج فرما رہے تھے جی میری گجرانوالہ کی تقریر ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ ایک دوابے کے ایکسنٹ میں جو پنجابی بول رہے ہیں, یعنی مجھے سرائکی بھی بولنی آتی ہے, مجھے دوابے کی پنجابی بھی آتی ہے. مجھے بات کر لینے دیں گے یا آپ میری امی بنے رہیں گے؟ مجھے دوابے کی بولی بھی آتی ہے, مجھے انگریزی بھی آتی ہے, مجھے میاں صاحب کے ساتھ دیکھیں نا, میاں صاحب بیٹھے تھوڑا سا سنجیدگی کو, شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھیں. ایسے تو آپ کے قریب سے نہیں, میں اس وقت بات ڈمی کی کر رہا ہوں, میں اس وقت ڈمی سے مخاطب ہوں. شاہ محمود قریشی یقیناً ایک بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں. باقی سے یہ جو تسی نچنا تو سانو دسو اسی کدے واسطے آئے ہیں. وہ بات سنو, میں ان سے سوال ایک کر لوں. جی آج وہاں پہ وہ کسی ایک بیچارے بد نصیب کو پکڑ کے کیوں مار رہے تھے آپ لوگ؟ سانو شک ہو گیا سی اصل کیونکہ بندہ پھر رہے تھے مشکوک جہا. تو کیا شک کیا تھا؟ شک یہی سی کہ کوئی اسلحہ لے کے پھر رہے, کوئی بمب لے آیا, پر دھیان رکھیں ساری گل غلط ٹھہرا رہا, ایک منٹ میں سمان کر رہا. پہلوان ساری غلط گل ہی ہے, کزر والا تو میں رہن والا نہیں. اچھا جی, وہ ساڈا بھتریجا سی. اچھا, میں انہوں کلیا دال لین واسطے, میں کہا چاولوں کا لیا دال پوا کے, وہ جھاڑو لایا.
खड़ो पुत्र गल सुन ओनू फाड़ के इन्होंने पिंजिया नहीं तो ये क्या बेवकूफ था वो दाल चावल लेने इनके जलसे में चला गया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਲਸੇ ਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਚੁੱਕਣ ਕਿਸਨੇ ਉਠਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਬਕੂਆ ਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਾਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਾਂਦੇ ਆ जी सर ऐसा क्या वाकया? गुजरांवाला के पहलवानों की हम बात कर रहे थे या आपने धरने की इन खुसरे के साथ बात करनी है? आप किसके साथ बात करनी है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ अच्छा जी ठीक है एक सेकंड आप मुझसे अपने कायद को बात करने देना जी जी थैंक यू वेरी मच आपने मुझे कायद कहा। जी जी आप हैं शुक्रिया। सेकंड इन कमांड है अपनी पार्टी। सेकंड इन कमांड नहीं और क्या कमांडर इन चीफ मेन तो इमरान खान क्या है? वो एहतियातन रखा हुआ है। वैसे आपका बस चले तो उस बेचारे को यही कर दें हम। लेकिन आपने देखा आज मैंने पंजाबी में तकरीर की पहलवानों को टारगेट। खासी वैसे फीकी और बदमजा तकरीर थी आप यकीन कीजिए। मैं हमेशा फीकी और बदमजा तकरीर ही करता हूँ यही मेरा खासा है। कभी कभार आप अच्छी तकरीर भी करते हैं। नहीं मेरी बात सुनिए गौर से जी। मैंने ब्रेक लेनी। पहलवानों को मैंने टारगेट किया था। अच्छा पहलवान जी। और मुझे कबड्डी खेलते हुए पहलवान बड़े पसंद हैं। पहलवान कबड्डी नहीं खेलते आपको? फिर कबड्डी साइंसदान खेलते हैं कौन खेलता है? मुझे बताइए एस्ट्रोनॉट्स खेलते हैं कौन खेलता है? मैं ब्रेक लेने लगा जल्दी से बात मुकम्मल कर लें। अच्छा आपने कभी खेली है कबड्डी? सच सच बताना। हाँ जी खेलिए। बाकी खेलिए। कैसे लगते होंगे आप कच्छा पहन के कबड्डी 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 ऐसी बात कबड्डी 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 ब्रेक मुझसे मैं बाकायदा एम्बेरस हो रहा हूँ। मियाँ साहब देखें ना आपकी तरफ देख रहे हैं और मियाँ साहब ने कुछ होन बनाया है। मियाँ साहब की और मेरी बड़ी पुरानी जान पहचान है। अच्छा जी। आपको याद होगा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और हिटलर को जब ये पता लगा पुलिस से जब मियाँ साहब स्पीकर थे पंजाब असेंबली के आप उस वक्त सूबाई वजीर थे नवाज लीग। हम इकट्ठे बैठ के और अब भी मैंने जब ये छोड़ रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ये जाना चाहते थे और कहीं ठीक तो इनसे मेरी बड़ी राव रस्म है और न्याजबंदी का ताल्लुक है बड़ा लिहाज इनसे। तो मैंने इनको ये समझाया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो आप देखें कि बाकी अच्छाई बुराई जो है वो लोग कोई अच्छा समझते हैं कोई नहीं अच्छा समझते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये तो है ना कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ये भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। जी 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 जी। तो वो भुट्टो फैमिली से तो नहीं ना है, ना जरदारी है ना भुट्टो फैमिली से, और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया है। आप कहना ये चाह रहे थे कि नवाज लीग में कभी कोई पार्टी का बंदा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, वज़ीर आला नहीं बन सकता। और गुलाम हैदर वाही बना था, एक गुलाम हैदर वाही बना था, लेकिन वज़ीर आज़म बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने इनको कहा कि जहां भी आप जाना चाहेंगे, अगर आप नवाज लीग में जाएं तो वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप इमरान खान के पास जाएं तो इमरान खान खुद वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है, ठीक, तो वज़ीर आज़म आपको कोई नहीं बना सकता। यहाँ तुम्हारा चांस है कि वज़ीर आज़म भी बन सकते हो पाकिस्तान। वाह वाह, और आपने मशवरा लिया। हम वापस इसी बात पे आते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबरनाक जारी और सारी है और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद खान भट्टू साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। मियाँ साहब, ये गवर्नेंस का बहुत बड़ा मसला है। मौजूदा हुकूमत और इससे पहले भी यही हुकूमत थी, उससे पहले इवन परवेज़ इलाही की हुकूमत, बहुत रिफॉर्म्स देखने को मिले परवेज़ इलाही के हवाले से। परवेज़ इलाही का दौर रिफॉर्म्स के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इनिशिएटिव्स के हवाले से एक दरख्शां दौर था और उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन परवेज़ मुशर्रफ की भी किसी हद तक है। आपने अपने दौर में इस जिन को, ये जो गवर्नेंस वाला है, बाकायदा बोतल में बंद किए रखा। क्या ऐसा गिदड़ सिंगी थी आपके पास? आप बज़ाहिर तो बड़े नफीस से एक आदमी हैं, कभी मैंने आपको डांट डपट करते नहीं देखा, आपके करीब रहा हूँ, मीटिंग में भी आपने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, कभी पुलिस वालों से भी आप बड़े हंस के प्यार से बात करते थे। ब्यूरोक्रेट्स आज भी आपकी मीटिंग्स, आपकी गवर्नेंस की तारीफ करते हैं। क्या तरीका था? आफ्ताब साहब, आप तो खुद गवाह थे इस बात की। जी मैं साथ था ना। आप तो मेरे मीडिया के एडवाइजर थे। तो मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि मेरी गवर्नमेंट
माइनॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट थी, ठीक, कोलिशन गवर्नमेंट थी और माइनॉरिटी पार्टी की थी। ठीक, और माइनॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट आज तक पाकिस्तान में ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट जो मैंने चलाई 2.5 साल, ये आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नहीं चला सका। 18 मेंबर मेरे और 108 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वाह, और वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी मेहरबानी से वो मुझे सपोर्ट कर रही थी। और 98 मेंबर मुस्लिम लीग नवाज के थे और 18 इंडिपेंडेंट थे। वो 18 इंडिपेंडेंट बाद में मेरे साथ आ गए तो 36 हो गए। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी कि जिनके 108 मेंबर मेरा साथ दे रहे थे। तो ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें आप दस्ते नगर हो मेजॉरिटी पार्टी के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें गवर्नर उनका हो, जिसमें सदर भी उनका बैठा हो, वजीर आजम भी उनका बैठा हो, आपकी कोलिशन पार्टनर्स का, उनके साथ फिर आपका चलना और फिर आपका रिफॉर्म्स करना, ये जो है ये चीज़ देखने वाली है कि ठीक है कि मैंने कभी किसी सरकारी मुलाजिम को गाली नहीं दी, कभी मैंने उनकी पब्लिक में बेइज्जती नहीं की, लेकिन मैं उनको जो गलती करता था मैं अलहदगी में बुला के उनको डांटता था, मैं सरजनिश करता था, लेकिन अलहदगी में बुला के सरजनिश करता था। और मैंने उनको अपनी टीम बनाया और एक टीम स्पिरिट जो है वो उनमें क्रिएट की, और उसका नतीजा ये था कि जो फैसले मैं करता था और मैं उनको बुला के वो फैसले सुनाता था, उस पे 100% अमल दरामद होता था। और आप गवाह इस बात के कि 100% अमल दरामद। लॉ एंड ऑर्डर का मामला जितना उम्दा उस दौर में था और उसमें मैं आपको बताऊं, चंद एक मिसालें मैं आपको बताता हूँ कि मसलन हमने ये फैसला किया, आज आप देखें सेंटर में देखें, सूबे में देखें, एक्सटेंशन इन सर्विसेज जो है वो कितनी हो रही है, अपनों को कितना नवाजा जा रहा है, जिसकी बातें हैं कि अपनों को नवाजा, अपनों को इख्तियारात दे दिए, अपनों को महकमे दे दिए। तो मेरी उस 2.5 साल दौरे वजारत में एक भी एक्सटेंशन का केस नहीं है सर्विस का, किसी भी तरीके से। ठीक, किसी एक बंदे को मैंने एक्सटेंशन इन सर्विस नहीं दी कि हार्ड बर्निंग होती है भाई। जिन बंदों ने प्रमोशन में आना है वो देखते हैं कि ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, कि हमसे ऊपर जो है लोगों को बैठाए बैठे, हमारी चांसेस जो है वो प्रमोशन के ख़त्म कर दिए उन्होंने। तो मैंने नहीं दी, एक भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दी। और यहाँ हमारे अस्पतालों में इलाज के लिए दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट लाखों रुपए लेके बाहर जाके इलाज कराते हैं, हमारे सियासतदान लाखों रुपए लेके बाहर जाके इलाज कराते हैं। मेरे 2.5 साल दौरे हुकूमत में एक भी ट्रीटमेंट अब्रॉड का केस नहीं है कि किसी बंदे को 2 आने दिए होंगे वो बाहर जाके इलाज करवा ले। हमने फैसला किया कि नहीं देने, हम अपने अस्पतालों को ठीक करें, हम अपने लोगों को। आपके कोई एक बड़े करीबी दोस्त थे जो जा रहे थे लेकिन आपने फिर रोक लिया? नहीं, मैं मतलब मुझे जो भी को कहता था मैं उनको रिक्वेस्ट करके मैं उनको कहता था कि ये फैसला है पार्टी का और फैसले को मैंने इम्प्लीमेंट करना है। मियां साहब, गवर्नेंस की बात मैं अभी यहीं से लूंगा, एक कॉल चूंकि लंदन से कॉल है मैं वो ले लूं, मैं फिर यहीं से गवर्नेंस की बात आगे बढ़ाएंगे। जी, लंदन से किश्वर फ्रॉम लंदन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी किश्वर साहब, आज चैलेंज कीजिए प्लीज। हाँ जी। जो मुझे भुला के चले गए, मुझे याद उनकी सताए क्यों, जो किसी का बन के रह न सके वो किसी को अपना बनाए क्यों। थैंक यू वेरी मच जी। नसीर भाई के चेहरे से एज यूजुअल हवाइयाँ चेहरे से उड़ रही हैं चेहरे पे, और तकरीबन बेहोश हो कुछ तुम भी उन्हें बहुत कंफ्यूज करते हो यार, तुम उस वक्त ना देखा करो, वो पहले ही डरे बैठे होते हैं। चलो नसीर भाई, अगर आपने ना बूझा ना तो आपको सजाए मौत नहीं मिलेगी। हाँ, बस फांसी देंगे। क्यों परेशान होते हैं? आपको बिल्कुल समझ नहीं आई गाना किस फिल्म से है, क्या है? जी सॉरी किश्वर, और किसी और कोई गवाही है किसने ये गाना सुना हो? क्यों सर आपने, कोई और? मियां साहब आपने भी नहीं सुना ये गाना या कुछ थोड़ा थोड़ा लग रहा है? नहीं मैंने भी नहीं सुना। नहीं जी, किसी ने नहीं सुना। सॉरी जी, थैंक यू वेरी मच। सॉरी किश्वर, नसीर भाई को बचाने का। अच्छा, वैसे मियां साहब की आपने बातों से देखा होगा कि इन्हें मखलूक से ज्यादा मखलूक से मोहब्बत है।
وہ کیسے؟ جہاں مخلوط سیٹ اپ بنتا ہے، اچھا، میاں صاحب ایکشن میں آ جاتے ہیں بروس لی کی طرح. میاں صاحب نے 18 سیٹوں کے ساتھ 108 بندوں کو آگے لگا لیا تھا. اور دیکھیے آگے بھی ان کو لگایا جنہوں نے دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. ویسے میاں صاحب کچھ نہ کچھ تھا ضرور. نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آگے لگایا، میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ایک تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ اگلے چیف منسٹر آپ ہوں گے. اچھا جی. تو میں انہیں کمپلیمنٹ پیش کروں گا، آج بھی وہ دنیا میں نہیں ہے، کہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ جو اس کو آنر کیا. اگرچہ بے شمار لوگ ان کو کہنے والے تھے کہ یہ آپ نہ کریں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، فلاں بندے کو اکاموڈیٹ کر لیں، لیکن ان کی کمٹمنٹ تھی. اور پھر یہ 108 پیپلز پارٹی کے پاس تھے، 98 مسلم لیگ کے پاس تھے، اور 18 میرے پاس تھے، اور 18 انڈیپینڈنٹ تھے. تو یہ ایسا سیناریو ہے کہ جس میں کولیشن گورنمنٹ ہی بننی تھی، اور کولیشن گورنمنٹ بنی، اور کولیشن گورنمنٹ بننے کی بات الگ تو ہے کہ بن جاتی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اس کو نبھانا، اس کو چلانا، اس میں ریفارمز کرنا، اس میں اچھی ایڈمنسٹریشن دینا، اس میں لوگوں کی ویلفیئر کے کام کرنا. اب ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ سیکٹیرین وائلنس کتنی تھی. یہاں سے سپاہی صحابہ کے لوگ ایک روز جلوس نکالتے تھے مال روڈ پہ، کلاشنکوفیں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اگلے دن سپاہی محمد کے لوگ جلوس نکالتے تھے، کلاشنکوفیں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. مسجدوں میں بم بلاسٹ ہو رہے تھے، اور امام بارگاہوں میں لوگ مارے جا رہے تھے. لیکن آپ نے سب سے بڑے پیار محبت سے کیا کرتے تھے؟ بڑا اعلیٰ ترلا کرتے تھے. آفتاب صاحب، میں نے اس میں یہ کیا کہ میں نے کہا کہ مسجدوں میں ہمارے لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. ٹھیک. میں نے ان کو کہا کہ مہربانی کریں، اور مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کی پابندی ہے، صرف اذان کی اجازت ہے، اور جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں اس کی اجازت ہے. اور میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ اس زمانے میں میرے دور حکومت میں لاؤڈ سپیکر پہ پابندی جو ہے جو ہم نے لگائی، اس پہ عمل درآمد ہوا کہ صرف اذان کی اجازت تھی، اور جمعے کے خطبے میں صرف عربی زبان کے خطبے کی اجازت. شہباز شریف کے دور میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے سب سے زیادہ تواتر سے جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی ہو رہی ہے. اور پھر میں نے وال چاکنگ جو ہے اس پہ قانون سازی کر دی کہ شیعہ کافر سنی کافر کی وال چاکنگ ہوتی تھی. میں نے قانون سازی کر دی پنجاب اسمبلی میں کہ وال چاکنگ کی کوئی اجازت نہیں، اور تمام اسسٹنٹ کمشنر تحصیلداروں کو آرڈر کیا کہ سارے پنجاب کے در و دیوار سفید کر دیں. اچھا میاں صاحب، میں نے 1 منٹ میں بریک لینی. سارے در و دیوار سفید کر دیے، اور پھر میں نے اسلحے کی نمائش پہ پابندی لگا دی. یہ ساری بہترین بڑی گڈیز ہیں، بڑی شاندار روزی پکچرز نظر آ رہی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. لیکن میاں صاحب بڑا انسیریمونیسلی آپ کو نکالا گیا. وہی بی بی تھیں جو بڑے پیار محبت سے آپ کو لے کر آئیں، لیکن جس برے طریقے سے آپ کو نکالا گیا ہم تو خود ان میں شامل تھے. اس میں آفتاب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی کیا بات ہے، فاروق خان لغاری پریزیڈنٹ تھے اس وقت، اور ان کے ذہن میں اس پہ ڈیٹیل ذرا آنسر دے دیں گے بریک کے بعد. میں پہلے بریک لے لوں. ہاں لے لیں آپ. حضرات، ہم اس انتہائی دلچسپ نقطے کو یہیں سے پک کریں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، گفتگو کا سلسلہ جس دلچسپ نقطے پر منقطع ہوا تھا ہم وہیں سے ریزیوم کر رہے ہیں. میاں صاحب سے پوچھیں گے کہ میاں صاحب وہ انتہائی محبت کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کوalition گورنمنٹ جو ہے اس کے سر پہ کلہاڑا جب مارا گیا، اور واقعی انتہائی انسیریمونیسلی، مجھے یاد ہے یہ 4 ستمبر تھا غالباً، آپ انگلینڈ سے تشریف لائے تھے، اور آتے ہی آپ کو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ کی حکومت جو ہے، گورنر سروپ تھے اس وقت، اور انہوں نے آپ کی حکومت کی چھٹی کروا دی ہے. تو کیا ایسے حالات تھے؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ یہ سازش کس کی تھی؟ آفتاب صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ کولیشن جماعتیں جو ہیں یہ تو چلتی نہیں ہیں. اب دیکھیں موجودہ گورنمنٹ جو ہے 2/3 اکثریت ہے ان کے پاس، اور یہ حکومت جو ہے یہ جس انداز سے چل رہی ہے آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہے کہ کیسے چل رہی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی حکومت نام کی کوئی چیز. لیکن آپ 2.5 سال آپ کی حکومت 2.5 سال نکال گئی میاں صاحب. اگر اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہوتا آپ 2.5 دن نہ نکالتے. تو 2.5 سال میری حکومت نے نکالے، اور اس وقت جو چیلنجز تھے وہ اس سے کم چیلنجز نہیں تھے. ہوا کیا؟ تو
کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے میرے پاس، قلیل وقت ہے. دیکھیں اس وقت سردار فاروق خان لغاری پریزیڈنٹ تھے، ٹھیک، اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ توڑنا چاہتے تھے، یہ ان کے ذہن میں آ چکی تھی بات. ٹھیک. اور مخدوم الطاف صاحب جو تھے وہ سینئر منسٹر تھے یہاں پنجاب میں میرے ساتھ، وہ مخدوم الطاف کو چیف منسٹر بنانا چاہتے تھے مجھے ہٹا کے، ٹھیک، تاکہ جب وہ محترمہ کی گورنمنٹ توڑیں تو مخدوم الطاف جو ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر ہوں، تاکہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ آ جائے. تو اصل میں صورت جو تھی وہ یہی تھی. اور میں الزام تراشی میں نہیں جانا چاہتا، اس وقت گزر گیا ہے. صاحب کھل کے بات کیا کریں، یہ الزام تراشی نہیں ہے، تاریخ ہے. وقت گزر گیا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل وجہ جو تھی وہ سردار فاروق خان کیونکہ محترمہ کی گورنمنٹ توڑنا چاہتے تھے، اور پنجاب میں اس سے پہلے وہ اپنی اور بی بی اس قدر بے دست و پا ہو چکی تھی، بے دست و پا نہیں ہو چکی تھی، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آنے دی انہوں نے، اور یہ سارا سلسلہ انہوں نے بنا دیا کہ یہ بہت طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ طاقتور ہو کے یہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان ہوگا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب جس دن اقتدار سے انہیں نکالا گیا اسی دن سے ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا پیپلز پارٹی کا. پھر الٹیمیٹلی اکتوبر سن 96 نیکسٹ ایئر، ایک سال بمشکل، ایک سال ایک ماہ حکومت نے آپ کے بغیر نکالا، اور اس کے بعد چھٹی کروا دی گئی. ہمارے ساتھ کالر اس وقت ہمارے ساتھ چیلنجر ہیں، حیدرآباد سے چونکہ تشریف لائے ہیں، ان سے چیلنج ہم ضرور لیں گے. وقت انتہائی مختصر ہے لیکن آپ کے آنے کے جی. جانے کیوں کچھ لوگ پرائے پیار کے قابل لگتے ہیں، پیار کے قابل لگتے ہیں، کوئی انہیں سمجھائے ہم بھی پہلو میں دل رکھتے ہیں، پہلو میں دل رکھتے ہیں. نصیر بھائی حسب معمول یہی کہتے پائے جا رہے ہیں، میں نے نہیں سنا. اے بے ہوش کگی ہمارا دماغ کدھر ہے آج؟ یقین کریں میں نے یہ گانا سنا. نصیر بھائی میں یقین اس لیے کر رہا ہوں کہ بخدا میں نے بھی نہیں سنا. میں نے بھی نہیں سنا، لیکن آپ بے ہوش کیوں ہیں؟ نہیں میں بے ہوش نہیں ہوا. کیوں جی؟ کسی اور نے؟ سر آئی ایم سوری، کوئی گواہی موجود کوئی نہیں. صاحب اگر سوال میرے نال بھی کر لو، ساری حکومت نے کی کچھ نہیں کیتا ہے. تہاڈی حکومت نے یہ نہیں کیتا ہے کی نہیں ایسے کیتا کی کیا کیا ہے، کیا کر لیا؟ کیڑے پل بناتے نے، کیڑی مہماں نہیں چلا رہے. آپ نے پرویز الہی کی تقریر سنی ہے؟ کل پرسوں میں ٹی وی پہ سن رہا تھا بہاولپور. سارے گھر تے بتی نہیں سی اس ٹائم آندی پئی. تو بتی کیا میاں منظور بٹو کی وجہ سے نہیں آ رہی؟ میں کہنی ہے ساڈے کو سوال کرو، میں دساں. سوال یہی ہے کہ بتی کیوں نہیں آ رہی؟ سوال نہیں چھڑ صادق، تو پی ٹی آئی چاہیے اپنی ڈانس دی سی وی بھیج دے سانو. اوے رام نال میں کہا پائے نا مارچ پیڑ میں بھی نون دی تے تو بھی نون دا. اچھا جی، سوال کرنا چاہ رہی ہیں زینب جمیل. جی زینب بسم اللہ. آپ سے نہیں کریں گی، وہ قریشی صاحب کی ڈمی سے. جی جی میرا ان سے یہ سوال ہے کہ لاڑکانہ میں جو آپ کا جلسہ تھا وہ ٹھس کی ہو گیا، آج آپ اتنا بول رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لاڑکانہ والا ہمارا جلسہ ٹھس نہیں ہوا، وہ پھس ہوا ہے. There is a difference between ٹھس and ٹھس. اس کو بار بار ریپیٹ نہ کروائیے کیونکہ ٹھس اور پھس دونوں میں میرے اندر چھڑکاؤ بہت اچھا. ہے. میں پہلے ہی بہت ایمبیرس ہوتا ہوں ان حرکتوں سے بخدا میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، تو میں بہت زیادہ ہوں. اور دوسری بات میاں صاحب نے سب کام بہت اچھے کیے، مگر ایک اتنا بڑا بلنڈر کیا جس پہ کسی کا دھیان نہیں گیا. کیا؟ وہ یہ تھا کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا. آپ کو ان کے اوپر پہلے دن چرس ڈال کے ہمیں کر دینا چاہیے. لیکن کوئی بات نہیں، ہماری لکھی ہی ایسی تھی. میاں صاحب میرے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور میں نے بہت سیکھا ہے میاں صاحب. اور مجھے آج بڑی ایک خوبصورت چیز یاد آ رہی ہے. چرچل آپ کو یاد ہوگا 45 سیکنڈ ورلڈ وار. بچوں غور سے سنیے اس بات کو. یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ آڑو گرنیڈ کو؟ میں نے بچوں کا نہیں. جب ہٹلر کو پتا لگا کہ اسٹالن اور اس کی فوجیں برلن کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور ہٹلر اور اس کے جرنیل یہ ہار مان رہے ہیں، تو ہٹلر نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور بڑی تاریخی ان کو ایک جملہ کہا، مرا دیتا ہے بغیر تو. آفتاب صاحب جتنی بھی گلاں ہوئی میں بھی ایک گل کرنا چاہتا ہوں. جی ماسٹر جی آپ ضرور کیجئے.
لیکن اونچی آواز میں. جتنے بھی ایم پی ایم این اے آج تک پاکستان کی تاریخ بنے یا پارٹیاں نے بنائے سب تو زیادہ ملک کو نقصان انہوں نے پہنچایا. ماسٹر جی آپ کو یوں ہی لگتا ہے؟ ایسا ہے نہیں ویسے. سارے سسٹم ہی غلط ہے. آپ کا سسٹم غلط ہے. میں تو پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں اور ابھی میاں صاحب کے ساتھ اس پہ گفتگو کر رہا تھا. منظور بٹو صاحب میرے ساتھ ہرگز ایگری نہیں کرتے. گراس روٹ پالیٹکس سے آیا ہوا کوئی بندہ بھی وہ اس سٹیٹس کو چینج کرنے کے حق میں نہیں ہوگا. میں 100% اس چیز کا نہ صرف دائی ہوں بلکہ اس کے لیے مجھے ایکسٹرا مائل بھی کرنا پڑا. اس کی تبلیغ کے لیے مجھے جہاں بھی جانا پڑا میں کروں گا کہ میں کینڈیڈیٹ لیس الیکشن کے حق میں ہوں. میں اس حق میں نہیں کہ آپ کینڈیڈیٹ کا نام لے کے جی یہی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. وہ اپنے پیسے کے بل پر، اپنی کلاشنکوف کے بل پر، اپنی گاڑیوں کے، اپنے ریسورسز کے بل پر جیت کے آ جاتے ہیں اور شرفا آپ جیسے وہ رہ جاتے ہیں. میاں صاحب چلتے چلتے اگر اس پہ 30 سیکنڈز، میں نے بھی 30 سیکنڈز دیا، آپ 45 سیکنڈز لے لیجئے. آپ کس برتے پر، کس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے سسٹم؟ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ ہے کیا؟ نہیں میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. یہ کئی ملکوں میں یہ رائج جی آسٹریلیا ملتا جلتا اس سے ہے، کئی ملکوں میں رائج، لیکن پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ جو موجودہ سسٹم جو ہے اس میں لوگ جو ہے اس کے پیچھے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے پارٹی کی، اور پارٹی جو ہے، پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں اور وہ زیادتیاں کرتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں سنتے اور پھر اپنی من مرضی کرتے ہیں. چنانچہ عوام کی مرضی اور اب جو عوام کی مرضی ہونی چاہیے، اور عوام کی مرضی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو عوام الیکٹ کریں اور اس میں دونوں چیزیں آ جائیں. ایک پارٹی کی پاپولیرٹی بھی آ جائے، ایک جو بندہ الیکشن لڑنے والا ہے اس کی اپنی حیثیت بھی آ جائے کہ وہ لوکل لیول پہ خدمت کیسی کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی آنیسٹی کیسی ہے، اس کی ورکنگ کیسی ہے. میاں صاحب اس غریب پسے ہوئے عوام کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا آنیسٹ ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے. اس کو تو اس سے غرض ہے کہ اس کو دیہڑی چاہیے، اس کو چھوٹی موٹی نوکری چاہیے، اس کو ٹرانسفر چاہیے، اس کے غیر قانونی کاموں کو پروٹیکٹ. میاں صاحب دیکھیں آپ کہ لیڈر جو ہے پارٹی کا وہ تو فرعون بن جائے گا کہ اس کے اختیار میں ہو کہ پارٹی کو ووٹ مل جائے اور پارٹی کو ووٹ مل جائے اور پھر وہ منتخب کرے. پہلے بھی تو میاں صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، پہلے بھی تو بڑی بڑی پارٹیوں کے جو ہیڈز ہیں وہ فرعون صفتی ہیں. اگر وہ فرعون بن کر ان پڑھ لوگوں کی بجائے، چھٹے ہوئے غنڈوں اور بدماشوں کی بجائے پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لے آتے ہیں تو یہ فرعونیت قابل قبول نہیں لائیں گے. وہ لائیں گے اپنی من مرضی کے بندے اور بڑے فرعون بن جائیں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اور بڑے فرعون بن جائیں گے اور من مرضی کے بندے لائیں گے اور وہ ان پڑھوں کو لائیں گے. کیونکہ پڑھے لکھے بندے جو ہیں ان پارٹیز کے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پڑھے لکھے بندے، اپنی رائے رکھنے والے بندے، صاحب الرائے انسان، عقل مند انسان، وہ تو ان کو قبول ہی نہیں. چلیں جی اس پر ہم ایک تفصیلی ڈیبیٹ جیو کے فورم پہ ہونی چاہیے. میں ڈیبیٹ کرواؤں گا. میں گزارش کروں گا حامد میر سے، اپنے اور دوستوں سے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کہ ایک چیلنجر ہمارے ساتھ اور یہ دے دیجئے چلتے چلتے لاسٹ فیو سیکنڈ جلدی سے. دل جو نہ کہہ سکا وہی راز دل کہنے کی راہ نہیں گانا اچھا ہے لیکن آپ بہت ہی دھیما گا رہے ہو. آپ اتنا دھیما کیوں گاتے ہیں؟ اپنا تندوا کیوں نہیں؟ آپ کھل کر کیوں نہیں گاتے؟ آپ کسی کے کانے ہیں. جی نصیر بھائی جلدی سے. فلم کا نام ہے بھیگی رات. یہ گانا لتا نے بھی گایا، رفیع نے بھی گایا، موسیقار تھے روشن. ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، جلدی بتا دو. بہرحال ابھی آپ نے پارٹی کی بات کی کہ پارٹی کے لاسٹ 10 سیکنڈ تو لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ پارٹی صرف ایک ہے اور وہ ہماری پارٹی ہے. پارٹی آل نائٹ، پارٹی آل نائٹ، پارٹی آل نائٹ، ویڈو پارٹی آل نائٹ. آنٹی پولیس بلا لے گی، آنٹی پولیس بلا لے گی، آنٹی پولیس بلا لے گی. قدیم حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جن پائے ہوئے مداری نے باندر پایا ہوں. ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں
پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا.